آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا یہ جاتا تھا کہ ان کا وہ چارم ہے جس سے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کا غصہ کم کر دیں گے. حکومتی اور دیگر لوگوں نے بھی کوشش کی اور کچھ عرصہ قبل وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی جا کے ان کو مل کر آئے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اس میں سے بات ان کی کیا نکلی کیا. اور اب ان کا 2 روزہ مجلس شورا کا اجلاس کے بعد انہوں نے 2 ٹوک صرف ایک ڈیمانڈ رکھ دی ہے: فوری صاف شفاف انتخابات. مولانا بخش چانڈیا صاحب. میں مولانا صاحب کی عزت کرتا ہوں. مولانا صاحب انتہائی محترم رہنما ہے پاکستان کے، اور بلاول آصف صاحب کے ساتھ تو ان کی محبت کا رشتہ ہے، تو میں ان پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتا. لیکن ایک بات کہنے کی ہے کہ پاکستان میں تمام سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے معاملات کے حوالے سے سیاست کرتے ہیں. پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے صورتحال کو بہتر بننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہو تو سب مل کر بیٹھیں. سب کو پتہ ہے اس وقت جو بحران ہے ملک میں، وہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس بحران کو حل کرے. تمام جماعتیں بیٹھیں گی تو مسائل حل ہوں گے، لوگوں کی عذابوں میں سے جان چھوٹے گی. لیکن آپ دیکھیں بیٹھنے کو تیار نہیں. جواز ہر جماعت کے پاس اپنا ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن جو صورتحال ہے اس پہ بولتا ہوں. مسائل حل کیسے ہوں گے سائیں؟ آپ بتائیں بھلا. پہلے ذمہ داری تھی پی ٹی آئی کے سربراہ کی، جب وہ حکومت تھے انہوں نے تو مسائل حل نہیں کیے. انہوں نے تو اور وہ صورتحال بنائی کہ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کا چہرہ ہی تبدیل ہو گیا ہے. پاکستان میں برداشت کا ماحول، پاکستان میں سوچ کے فکر کی آزادی سب ختم ہو چکی. اس کے بعد ابھی یہ جو الیکشن آئی ہے، اس کے بعد جو آئی ہے آپ دیکھیں، سب سے پہلے میرے چیئرمین کا بیان آیا کہ معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے پی ٹی آئی سے تعاون کرنے کو تیار ہے. خان صاحب کو ہے کوئی جادو کی طاقت، مجھے نہیں پتا، میں اتنا جاننے والا نہیں ہوں، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ وہ کس زور میں بات کرتے ہیں، وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس جن کے زور پہ بولتے ہیں. فوراً بلاول صاحب کے بیان پر انہوں نے کہا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. نہ کریں. ہم آپ کے ساتھ مل کر بھی نہیں کریں، نہ کریں. ہم آپ کو پیرے پر پاؤں پکڑ کر تو نہیں لائیں گے. ہم ایک مدبر سیاستدان کی حیثیت میں بلاول صاحب نے، آصف صاحب نے وہ پہل کی ہے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ نہیں کرتے نہ کریں. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ایمانداری کی بات ہے، میری اپنی رائے ہے کہ ضرور کوئی بات ہے جس نے خان صاحب کو اس راستے پہ لگایا ہوا ہے، جیسے اس کو ٹائم دیا گیا ہو تو اتنا وقت نکالو تو یہ ہو جائے گا. اب اس معاملے پہ لگا ہوئے ہیں. میرا اپنا خیال ہے، میں نے سنائی کوئی بات نہیں. ابھی میں تو کہیں نہیں ہوں، حیدرآباد میں بیٹھا ہوں. لیکن یہ خان صاحب مولانا بخش چانڈیا صاحب، صحیح، مولانا بخش چانڈیا صاحب آپ حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرا سوال مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے تھا. ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ اتنی کوششوں کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب تو ابھی مطلب اڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں. میرے خیال میں میں نے جواب دے دیا تھا کہ مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے، ان کا اپنی سوچنے اور دیکھنے کا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی تو کہیں نہیں، لیکن ذرا سن لے. لیکن وہ بھی سیاسی پارٹی ہے، چھوٹی سی بات، وہ بھی پاور چاہتے ہیں. جو بجٹ آپ نے پاس کیا ہے اس باقاعدہ وہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. آپ کو تو اندازہ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو مطلب لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ آن گراؤنڈ جڑی ہوتی ہے. یہ اچھی بات سمجھتا ہوں. مولانا بخش چانڈیا صاحب، یہ بات میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی جی جی. ہاں، میں نے کہا یہ پیپلز پارٹی کے لیے باعث اطمینان ہے کہ اتنے سارے وقت گزرنے کے بعد بھی عوام پیپلز پارٹی پر اعتماد کرتے ہیں. اور آپ بھی، تجزیہ نگار بھی تمام یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں اعتماد ہے اور وہ استدلال سے فیصلے کرے گی کہ عوام اس سے دور نہ ہو. میرا اپنا خیال ہے، میں معافی مانگتا ہوں، پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری بات کر رہا ہوں. یہ کوئی آئیڈیل بجٹ نہیں آئی ہے اور ہمارے لیڈروں نے بھی کوئی اس انداز سے ویلکم نہیں کیا. اب وزیر اعظم نے تو خود سے کہہ دیا ہے کہ جان جو خود کا کام تھا آئی ایم ایف کے کہنے پر بجٹ بنانا، تو جو بجٹ بنائی آئی ایم ایف کے کہنے پر ہے
اس میں کیا عوام کے لیے خوشحالی اور ریلیف ہوگا؟ وہ تو عوام کے لیے عذاب ہی لائے گا. کئی بار کوششیں ہوئی، عوام نے مطالبات کیے، تحریکیں چلائی کہ اس معاملوں سے بچے پاکستان، لیکن بدقسمتی ہے، اتنی بدحالی ہے، اتنی معاشی پریشانیاں ہیں، اتنی سیاسی غیر یقینی صورتحال ہے کہ ہمیں پھر ان اداروں کے پاس جانا پڑتا ہے. تو میں اطمینان کا اظہار تو نہیں کر سکتا کہ بجٹ کے بعد کل سے کوئی ایسی بات ہوگی، سکون ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی بھی اپنے تحفظات ظاہر کر چکی ہے، بتا چکی ہے، اور معافی مانگتا ہوں اپنی پارٹی سے. شہباز شریف صاحب نے کی حق نہیں ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کریں گے. سر کوئکلی سر، آپ لوگوں نے اس قرارداد کی حمایت کی جو کہ امریکی قرارداد جو آئی تھی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کی، اس کی مخالف میں جو قرارداد آئی آپ لوگوں نے اس کی حمایت کی. تو پہلے آپ کہتے تھے وہ جو مداخلت تھی وہ مداخلت نہیں تھی، اب یہ مداخلت ہے. یہ کوئی آپ کو نہیں لگتا کہ دوہرا معیار ہے؟ میرے خیال میں ہم چیزوں کو ملا کر کہہ رہے ہیں. آغاز والی بات دوسری ہے، بعد میں جو بات ہوئی ہے وہ دوسری ہے. امریکہ کے جو آیا ہے، جو مطالبہ ہے الیکشن کے متعلق جو بات کی ہے، اس پر تو تبصرہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ جو پہلے قرارداد پاس ہوئی ہے اس کا مسودہ کچھ اور قسم کا ہے. ہم چیزوں کو ملا رہے ہیں. ویسے پاکستان پیپلز پارٹی نے کئی بار ایسے لگتا ہے کہ موقف تبدیل کیا ہے. موقف تبدیل نہیں کیا ہوتا، لیکن حالات جس قسم کے ہوتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو بحرانوں سے نکالنا ہے تو حکمت عملی میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے پارٹی کی جو روح ہے، عوام دوستی، جمہوریت اور آزادی، ان کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کی ہے. باقی وقتی طور پہ باتیں ہوتی ہیں. آپ بجٹ کی بھی بات کر رہے تھے، یہ درست ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن بجٹ کے معاملے میں ہمارا موقف واضح آ گیا کہ ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا، ہم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. میرے قائد کا بیان آیا ہے. تو ہم کسی بھی بات میں مبہم بات نہیں کرتے، کھلی بات ہوتی ہے. بالکل صحیح. ہاں صحیح. لیکن اگر کسی بات میں صحیح دوستوں کو بالکل ان کا حق ہے وہ بات کر سکتے ہیں.